آج ہم ایک ایسے پاکستانی یوٹیوب چینل کی بات کرنے والے ہیں جس نے ایک ایسا کمال کر دکھایا ہے جس کا اکثر کریٹرز صرف خواب ہی دیکھتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ جی ہاں، 2900 سے بھی زیادہ ویڈیوز۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مطلب یہ مستقل مزاجی اور محنت کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی حکمت عملی کیا ہے؟ آخر کوئی ایک کریٹر اتنا سارا مواد بناتا کیسے ہے؟ تو چلیں KSU پاکستان آفیشیل کے اس زبردست مائل سٹون کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کی اسٹریٹجی کو ڈی کوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی کامیابی کا آخر راز کیا ہے۔ اچھا، اس چینل پر آتے ہی جو پہلی چیز حیران کرتی ہے نا، وہ ہے ان کے مواد میں ورائٹی۔ یہ کسی ایک ٹاپک پر نہیں ٹکے ہوئے، بلکہ یوں سمجھیں کہ پاکستانی زندگی کے ہر رنگ کو ایک ڈیجیٹل گلدستے کی طرح پیش کر رہے ہیں، اور یہی ورائٹی ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں آ کر ان کی اسٹریٹجی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، وہ کسی ایک فارمیٹ میں بند نہیں ہیں۔ وہ یوٹیوب کے تقریباً ہر فیچر کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے فوری اپڈیٹس کے لیے شارٹس بنا دیے، گہرائی میں بات کرنے کے لیے لمبی ویڈیوز، اور اپنی آڈینس سے براہ راست جڑنے کے لیے لائیو سٹریمز اور کمیونٹی پوسٹس بھی۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، اور یہ چیز ان کے کانٹینٹ کی رینج کو بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف بیڈمنٹن پہلا دن جیسی بالکل ذاتی روزمرہ کی ویڈیو ہے، اور دوسری طرف میں پاکستان ہوں جیسا قومی فخر سے بھرا ہوا کانٹینٹ۔ یہ ان کی پہنچ کو دکھاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ذاتی لمحے سے لے کر بڑے قومی جذبات تک سب کچھ کور کر رہے ہیں۔ لیکن بات صرف روزمرہ کی زندگی یا قومی فخر پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس چینل کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا پہلو، جو ہمیں ان کی سنہری باتیں سیریز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ان کی ایک ویڈیو کا یہ ٹائٹل دیکھیں، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ یہ ٹائٹل ہی اس سیریز کا پورا مقصد بتا دیتا ہے۔ یہ صرف اچھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے معاشرے پر ایک تبصرہ ہے، ایک کامنٹری ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے مسائل پر سوچیں۔ تو ہاں، یہ سنہری باتیں والی سیریز صرف اوپری باتیں نہیں کرتی، اس کے اندر آپ کو گہرے موضوعات ملیں گے، سوسائٹی پر تبصروں سے لے کر نیوکلیئر ٹیکنالوجی جیسے مشکل موضوعات تک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چینل کے کانٹینٹ میں کتنی گہرائی ہے۔ اچھا، تو حکمت اور گہری سوچ تو ایک طرف ہو گئی، لیکن یہ چینل علم کی طاقت کو بھی خوب سمجھتا ہے۔ ان کے کانٹینٹ کا ایک بہت بڑا اور مزے کا حصہ ہیں ان کے لائیو کوئز اور MCQs، جس کے ذریعے وہ اپنی آڈینس کو براہ راست انوالو کرتے ہیں۔ اور یہ اپنی آڈینس کو جوڑنے کا کیا ہی زبردست طریقہ ہے۔ وہ سیدھا چیلنج کرتے ہیں، آپ کی جنرل نالج کیسی ہے؟ تو یہ صرف انفارمیشن دینا نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک فن، ایک کمپٹیشن والا گیم بنا دیا ہے، اور وہ بھی لائیو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کوئز کے ٹاپکس بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں پوچھتے، بلکہ روزمرہ کی زندگی سے جڑی چیزیں ہیں، جیسے انسانی جسم کے حصے، گاڑی کے پارٹس، کچن کی چیزیں۔ اس طرح سیکھنے کا پورا پروسیس ہر ایک کے لیے آسان اور دلچسپ بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے روزمرہ کی زندگی دیکھی، حب الوطنی بھی، گہری باتیں بھی، اور نالج والے کوئز بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے الگ الگ ٹکڑے مل کر تصویر کیا بناتے ہیں؟ اس چینل کی اصل پہچان کیا ہے؟ اور اس کا جواب شاید ان کے نام میں ہی ہے۔ تو یہ رہا جواب۔ KSU کا مطلب ہے کیپ سم یونیک پاکستان۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک پورا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے جو ہم نے اب تک دیکھی ہیں، ڈیلی لائف سے لے کر گہری سوچ تک، تاکہ پاکستان کی ایک ایسی تصویر دکھائی جا سکے جو بالکل منفرد اور اصلی ہو۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو KSU پاکستان کی کامیابی کا فارمولا کئی چیزوں کا مکسچر ہے۔ ایک تو بہت زیادہ کانٹینٹ، پھر ہر طرح کے فارمیٹ کا بڑا سمارٹ استعمال، ذاتی اور قومی موضوعات کا بیلنس، اور ساتھ میں انٹریکٹیو لرننگ۔ یہ سب مل کر پاکستان کی ایک بہت ہی یونیک ڈیجیٹل پہچان بنا رہے ہیں۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کی اس گلوبل ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر چیز ایک جیسی ہوتی جا رہی ہے، KSU پاکستان جیسے لوکل کریٹرز کی آواز کتنی اہم ہے؟ کیا اپنی مقامی کہانیاں سنانا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری نہیں ہو گیا ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔
نوٹ بک LM کی ویڈیو چیک کریں ذرا۔